اللہ کا قرآن تو یوں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے مومنو اللہ سے ڈرو، اے کلمہ پڑھنے والو اللہ سے ڈرو، محمد الرسول اللہ سے محبت رکھنے والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس خالق سے ڈر جس نے تجھے پیدا کیا، اس مالک سے ڈر جس نے تجھے سب کچھ عطا کیا، اس خالق سے ڈر، اس رازق سے ڈر جس نے تجھے رزق عطا کیا۔ ڈرنا ہم سب کو اسی سے۔ رب کا فرمان تو یوں ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کی صحبت میں رہو، سچوں میں سے ہو جاؤ۔ سچ کی ایک اہمیت اس قدر ہے کہ آپ سچ کو سمجھیے کہ سچ کیا ہے۔ کفار مکہ جنگ بدر میں صفیں بند گئی ہیں، اخنس بن شریق کفار کی جانب سے لڑنے آیا، محمد الرسول اللہ اور صحابہ سے مقابلہ کرنے آیا، لیکن وہ تنہائی میں یکسوئی میں ابو جہل سے مخاطب ہوتا ہے اور ابو جہل سے کہتا ہے کہ ابو جہل مجھے بتلا تو صحیح کہ محمد اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا؟ محمد اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا بتا۔ ابو جہل یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ محمد نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی اس نے دھوکہ نہیں دیا، کبھی بھی اس نے دغابازی نہیں کی، کبھی بھی اس نے کسی کو ستایا نہیں، تکلیف نہیں دی، جبکہ جنگ کا میدان ہے، جنگ کے لیے تیار ہے۔ اخنس بن شریق نے معلوم کیا، پوچھا کہ پھر تو اس کے مقابلے میں کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا پگڑی کا سوال ہے نا، سرداری چلی جائے گی، مجھے سردار کون کہے گا؟ میں مکہ کا سردار ہوں، میں بیت اللہ میں رہتا ہوں، وہاں میری بول چلتی ہے، میری حکومت چلتی ہے، میری بات کون مانے گا؟ جب میں محمد کو مان لوں گا تو سب تو محمد کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ اس کرسی کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن مرتے دم تک ابو جہل یہ کہتا رہا۔ جنگ بدر میں وہ مارا گیا، قتل ہوا، جہنم رسید ہوا، وہاں تک وہ کہتا رہا کہ محمد اپنے دعوے میں سچا ہے، اپنے حق میں سچا ہے۔ ہم بھی اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے، غیروں کا یہ طرز عمل کہ محمد سچے ہیں اور ہم اس کے دیوانے، ہم اس کا کلمہ پڑھنے والے جھوٹ کو گلے لگا رکھا ہے، جھوٹ کو گلے لگا رکھا ہے۔ آج وہ وقت چل رہا ہے، ایسا زمانہ چل رہا ہے کہ جو دوسروں کو جتنا دھوکہ دے، دوسروں کو ساتھ جتنا دغابازی کرے، دوسروں کے ساتھ جتنی وہ فریب کر لے، جتنا وہ اچھل پھان کر لے، معاملات کو بگاڑ کر پیش کر سکے، اس کو اتنا ہی زیادہ ہوشیار کہا جانے لگا۔ ہوشیار تو وہ ہے جس کی زندگی میں اللہ کا حکم ہو، جس کی زندگی میں قرآن ہو، جس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان۔ حاضرین، سچ بولنا آج کے دور میں بڑا کٹھن ہے۔ سچ بولنا آج کے دور میں بہت دشوار ہے۔ نہ آپ منچ سے سچ بول سکتے ہیں، نہ آپ میدان میں جا کے سچ بول سکتے ہیں، نہ پنچایت کی چٹائی پر بیٹھ کر آپ سچ بول سکتے ہیں۔
جس کے خلاف آپ سچ بولیں گے وہ آپ سے عداوت پر اتر جائے گا، وہ آپ سے دشمنی میں اتر جائے گا، وہ آپ سے نفرتیں کرنے لگے گا، وہ بدلہ لینے کی تو میں رہے گا، وہ بدلہ لینا کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ کو لازمی پکڑ لو، ہمیشہ سچ بولو، چونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ سے بچو، جھوٹ برائی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، برائی کا راستہ ہموار کر دیتا ہے اور یہ برائی کا راستہ جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ اے ایمان والو، فیصلہ آپ کے ہاتھ پر ہے کہ آپ جنت کے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہو یا دوزخ کے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہو۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ پر ہے۔ دشمن بنانے کے لیے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حق اور سچ بولیے، خود آپ کے دسترخوان پر، آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں دشمن پیدا ہو جائیں گے۔ سچ بولنے کا شوق ہے نا تو تنہا جینے کا حوصلہ رکھیے۔ مجھے پتا ہے کہ آج سچ بولنا بڑا کٹھن ہو گیا، بڑا دشوار ہو گیا، لیکن پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی سناتا ہوں، ایمان ہے محمد الرسول اللہ سے محبت ہے تو غور سے سنیے۔ پیارے آقا حضرت معاذ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، آپ نے رخصت کرتے ہوئے اپنا زبان مبارک یوں پکڑ لیا، فرمایا معاذ، اے معاذ اس کی حفاظت کرنا، اے معاذ زبان کو قابو میں رکھنا، اے معاذ زبان کو لگام دے دینا، اے معاذ زبان کو کنٹرول کر لینا، اے معاذ زبان کی حفاظت کرنا۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کا جرم اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اسی زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے کی تعداد یہ زبان ہی بنے گا۔ حاضرین، اس لیے اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ اپنی زبان کی حفاظت کیجئے، پہلے توڑیے پھر بولیے، پہلے سمجھیے پھر بولیے، اور کوئی سچ بولے وہ آپ کے خلاف ہو، آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، آپ کے اعزاء و اقربا کے خلاف ہو، آپ ان سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں میری بات کہ آپ سراسر غلطی پر ہے، ظلم پر۔